السلام علیکم دوستوں محبت کا ایک پاورفل وظیفہ آپ کے لیے پیش کروں گا جو محبوب کو آپ کے پیار میں پگل کر دے گا۔ سب سے پہلے تو میں سوری کرتا ہوں کہ کئی دنوں کی غیر حاضری کے بعد آج موقع ملا ہے، کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے اتنی تاخیر ہوئی۔ بہرحال یہ جو آج میں آپ کے سامنے نقش پیش کروں گا، جائز محبت پانے کا یہ مجرب ترین نقش ہے۔ اس کو آپ صرف جائز کے لیے استعمال کریں گے، ناجائز کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ یہ عمل صرف جمعے کے دن کیا جائے گا۔ ایک بار آپ اس عمل کو ضرور آزمائیں اور اس کے بعد کریں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو اتنا سا ٹکڑا چاہیے ہوگا آپ کے محبوب کے پہنے ہوئے کپڑے کا، اس کے اوپر یہ نقش بنے گا۔ آپ نے اگر وہ 2 سال سے بھی کپڑا آپ کے پاس موجود ہے تو 2 دفعہ یا 10 دفعہ دھویا بھی جا چکا ہے تو بھی وہ آپ کے لیے کارآمد ہے، لیکن ایک شرط ہے اس میں کہ اس دوران اس کو کسی اور نے نہ پہنا ہو۔ اگر کسی اور نے پہنا ہوگا تو پھر وہ بیکار ہو جائے گا۔ اگر کسی نے نہیں پہنا، آپ کے پاس محفوظ ہے، جب کہ آپ کے محبوب نے اس کو اتارا ہے آپ کے پاس محفوظ ہے، دھلا ہوا بھی ہے تو کوئی مشکل نہیں، وہ چلے گا۔ اس عمل کی بدولت ایسے افراد اپنے مقصد میں کامیاب ضرور ہو جائیں گے جو اب تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ مقصد بھی ان کا جائز ہے پھر بھی کامیابی نہیں۔ اس عمل کی بدولت انہیں انشاءاللہ تعالیٰ فی العزیز 100% کامیابی ضرور مل جائے گی، اور ان کی ادھوری محبت جو اب تک ناکام ہے انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی۔ جس کا مقصد محبت سے آگے شادی کرنے کا ہوگا، یعنی جائز مقصد، اس کو انشاءاللہ ضرور اس کی محبت مل جائے گی، اور ناجائز اس عمل کو کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس نقش کو محبوب کے پہنے ہوئے کپڑے پر لکھنے میں، اور صرف بروز جمعہ اس عمل کو کریں۔ جمعہ کے دن اس نقش کو چاہے سارا دن آپ کاغذ پہ لکھتے رہیں اور جلاتے رہیں، لکھتے رہیں، جلاتے رہیں، لکھتے رہیں، جلاتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو نقش آپ محبوب کے پہنے ہوئے کپڑے پر لکھیں گے وہ آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے، اس کو آپ نے نہیں جلانا۔ باقی دنوں میں اس نقش کو نہ تو لکھا جائے اور نہ ہی اس نقش کو جلایا جائے۔ سارا دن آپ لکھتے رہیں، جمعہ کے دن کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جمعہ کے علاوہ کسی دن بھی آپ اس کو نہیں لکھیں گے۔ اس عمل کی بدولت محبت میں اضافہ بھی ہوگا، اور محبت کے درمیان حائل جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دور ہوں گی۔ میں پہلے نقش آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گراف اس کا بنا ہوا ہے۔ اس کو یہ جو کونا ہے ہم نے اس کو ایسے بھی کاٹا ہے، اور اس میں جو کچھ لکھنا ہے میں آپ کے سامنے ہی لکھوں گا تاکہ آپ کو بات کی صحیح سمجھ بھی آ سکے اور آپ اس کو آسانی سے بنا بھی سکیں۔ تو چلتے ہیں نقش کو شروع کرتے ہیں۔ تو چلتے یہاں ہم لکھتے ہیں ایک فگر، یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کے سامنے 60 لکھا، اس کے بعد ہم یہاں ایک کراس لگائیں گے ایسے، اور یہاں 3 صفر لگائیں گے، 1 2 3۔ اب یہ کونے کا کام ہمارا مکمل ہو گیا۔ اس کے نیچے بھی لکھا جائے گا کچھ، یہاں ہم لکھیں گے اس لائن پہ، اس کونے پہ 5 لکھیں گے، اور اس کے اس دوسرے کونے پہ ہم یہاں 7 لکھیں گے۔ اب یہ اس کا یہ جو مین کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آگے کچھ الفاظ میں لکھوں گا، آپ نے ان الفاظ پہ غور نہیں کرنا کہ کیا لکھا جا رہا ہے، کیوں لکھا جا رہا ہے۔ آپ نے صرف انہی الفاظ کو بعین ہی ویسے ہی جیسے لکھا ہوا ویسے آپ نے لکھ دینا ہے، یا اگر آپ چاہیں تو پھر اس کا پرنٹ آؤٹ یوز کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کے لیے بھی اجازت دے دوں گا۔ یہ دیکھیں، یہ ایک لفظ میں نے لکھا ہے، عبود، اس کو پڑھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آگے ہم لکھیں گے میم رے مر عین صاد نون اور واو۔ یہ دیکھیں، اب یہ اس لفظ کا کوئی مطلب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، اور نہ ہی آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیچھے آ جائیں گے ہم اس کے نیچے دوسری لائن میں، یہاں ہم لکھیں گے ستار، اور آگے لکھیں گے میم یہ، اور یہاں ہم ہے لکھیں گے اس کے آخر میں ایسے۔ یہ دیکھیں، یہ نون آ گیا یہاں، اور یہاں یہ کے 2 نقطے بھی ہم نے ڈال دیے، یہ یہاں مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آگے چلیں گے ہم، یہاں ہم لکھیں گے شاہ اد، شاہد۔ اب یہاں ہمیں ایک باکس بنانا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں غور سے، یہ علامت ہے،
اس طرح سے آپ نے ایک باکس بنا دینا ہے اور اس کو بلیک کلر سے فل کر دینا ہے. یہ اس طرح سے یہ بن جائے گا آپ کے سامنے. یہ ہو گیا. اس کے بعد آگے چلیں گے ہم. تو یہ جیسے سن کی نشانی ہوتی ہے اس طرح سے ہم یہ ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم لکھیں گے 5 اور اس کے بعد پھر یہاں ہم 5 لکھیں گے. 2 مرتبہ یہ لکھا جائے گا. اب یہ ہمارے پاس آخری لائن موجود ہے. اس میں ہم لکھیں گے جیم میم اور ہے. یہ این یہاں نہیں لکھنی, جیم اور آگے ہے لکھنی ہے. یہ دیکھیے جیم کا نقطہ میں نے ڈال دیا اور یہ لفظ مکمل ہو گئے. یہاں لکھیں گے دال اور یہاں لکھیں گے ہے اور اس کے بعد یہاں ایک علامت ہوگی ہے کی طرح کی. اس طرح سے آپ نے اس کو بنا کے اس طرح سے کر دینا ہے. اس کے بعد یہاں حمزہ چھوٹا سا لکھا جائے گا. اس کے بعد یہاں لکھا جائے گا حصہ. یہ لفظ لکھا تھا ہم نے. اور یہاں ہم لکھیں گے رہنما. بس یہ تعویذ آپ کا مکمل ہو گیا. یہاں اس میں آپ نے اور کچھ نہیں لکھنا. یہ دیکھیں یہ تعویذ آپ کے سامنے بالکل مکمل حالت میں موجود ہے. اور یہاں نیچے والی جگہ پہ آپ نے اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے. صرف ایک نام اس کا اور ایک نام اس کی والدہ کا. اور لمبا کام نہیں ہے, میں یہاں لکھ دیتا ہوں فلاں بن فلاں. اگر آپ اس کا پرنٹ آؤٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں. پرنٹ لینے کے بعد نیچے آپ صرف نام لکھیں گے اور اس کو آپ یوز کر لیں گے. میں نام لکھے بغیر آپ کو دکھا رہا ہوں. اب اس کے اوپر میں نام بھی لکھوں گا. جو لوگ خود بنانا چاہتے ہیں ان کی سہولت کے لیے فلاں بن فلاں اس طریقے سے یہ آپ کا نقش مکمل ہو جائے گا, تیار ہو جائے گا. اب اس میں جو نام لکھنا ہے پہلے فلاں پہ آپ اپنے محبوب کا نام لکھو گے اور اگر وہ مرد ہے تو بن لکھو گے اور اس کے بعد اس کی والدہ کا نام لکھو گے. لیکن اگر محبوب خاتون ہے تو پہلے فلاں پہ خاتون کا نام لکھا جائے گا, پھر بن کی بجائے بنت لکھنا ہوگا. اگلے فلاں پہ آپ اس کی والدہ کا نام لکھ دیں گے. اس طرح یہ تیار ہو جائے گا. اب جیسا کہ میں پہلے آپ کو یہ ساری تفصیل اس کی بتا چکا ہوں کہ جمعے کے دن آپ جتنے بھی تعویذ بنانا چاہیں بنا کے چلا سکتے ہیں, لیکن وہ کاغذ پہ لکھے جائیں گے اسی طرح جیسے یہ لکھا ہوا ہے. اور جو میں نے آپ کو اصل بتایا ہے کپڑے والا, وہ کپڑے کے اوپر محبوب کے پہنے ہوئے کسی بھی قدر کا کپڑا ہوگا تو کچھ چلے گا, کوئی مشکل نہیں. اس کے اوپر آپ اس تعویذ کو بہت پیار سے محبت سے بنائیں گے اور یہ آپ کو خود بنانا پڑے گا, اس کا پرنٹ آؤٹ نہیں چلے گا. تو آپ نے اس کو بنانا ہے خود. بنانے کے بعد 2-3 قطرے عطر کے لگا کے پھر آپ نے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے. اگر کسی کا محبوب ملک سے باہر ہے یا ناراض ہو کر چلا گیا ہے اور واپس نہیں آتا تو اس عمل کے ذریعے آپ اس کو بھی واپس بلا سکتے ہیں اور لوٹ کر واپس آئے گا اور آپ کی ہر بات سنے گا اور آپ کی ہر بات کو انشاءاللہ وہ مانے گا. تو آپ نے اس کو اس طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اس نقش کو کوشش کیجئے کہ جو آپ نے بنا کے جلانے ہیں سنہرے کاغذ پر کالی سیاہی سے لکھیں اور موم بتی کے اوپر گرم کریں. اگر کوئی بندہ آپ کا بھاگا ہوا ہے, نکلا ہوا ہے, آپ کے ہاتھ نہیں آ رہا, تو یہ اس کے لیے میں آپ کو الگ طریقہ بتا رہا ہوں. اسی تعویذ کو آپ ایسے بنائیں گے اور اس کو سنہرے کاغذ پہ آپ لکھیں گے کالی سیاہی کے ساتھ اور موم بتی جلا کر اس پر گرم گرم موم ڈالیں گے کو آپ فولڈ کریں گے اور جس طریقے سے بھی چاہے فولڈ کر لیں. یہ دوسرا طریقہ. پہلا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے محبوب کے پہنے کپڑے پہ لکھنا ہے پھر اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے. لیکن اگر کوئی ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہے, آپ کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے, تو اس کے لیے میں یہ آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. موم بتی آپ جلائیں گے, موم بتی جلا کر اس کا موم اسی کاغذ کے اوپر پگھلاتے رہیں گے تاکہ اس طرح سے پگھلا دیں گے کہ یہ چاروں طرف سے بند ہو جائے. اس موم کی وجہ سے چاروں طرف سے اچھی طرح سے یہ اندر چھپ جائے. اس نقش کو آپ کسی گھومنے والے پنکھے کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور جو موم کے ساتھ موجود ہوگا, گھومنے والے پنکھے کے ساتھ آج کل سردیاں ہیں مشکل ہوگا, تو آپ اس کو کسی درخت کے ساتھ ڈوری لگا کر اس پر بھی باندھ سکتے ہیں تاکہ وہ ہوا سے ہلتا رہے. انشاءاللہ محبوب کا دل اڑے گا اور وہ واپس آنے کے لیے بے قرار ہوگا
اس عمل کو جائز جگہ استعمال کرنا ہے، ناجائز جگہ پر بالکل بھی استعمال نہیں کرنا، یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے۔ اور اب میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت آپ اس کی لیں گے اور اس کے بعد اس سے استعمال کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ۔